حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. کہ جب نبی نے آخری لمحے میں کاغذ اور قلم مانگا تو کاغذ اور قلم تو ہوتا علی کے پاس تھا. جو عمر کو گھر سے نکال دینا حدیث کرتاس میں، تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھوایا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ARS وائس. آج کی گفتگو کا موضوع ہے حدیث کرتاس. روز اول سے اہل تشیع حدیث کرتاس کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالتے آ رہے ہیں، اور اکابر اہل سنت نے ہر زمانے میں اس کا مفصل و مدلل جواب دیا. واقعہ کرتاس کا آسان اور عام فہم انداز میں مختلف علماء کرام نے جواب دیا ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے اہل تشیع علماء کے بیانات بھی رکھے گئے اور اہل سنت علماء کے بیانات بھی موجود ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس گفتگو میں. حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. کہ جب نبی نے آخری لمحے میں کاغذ اور قلم مانگا تو کاغذ اور قلم تو ہوتا علی کے پاس تھا، تو علی بن ابی طالب نے کیوں نہیں دے دیا؟ تو کہیں اور دیکھنے کے بجائے آپ علی سے سوال کریں کہ علی بن ابی طالب نے پیغمبر کو قلم کیوں نہیں دیا، کاغذ کیوں نہیں دیا؟ تو علی کو سمجھنے کے لیے دماغ کا علی ہونا بھی ضروری ہے. اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، جو اللہ کا قلم ہے اس کا قلم علی تھا، کاغذ بھی مولا علی کے پاس. ہاں، مولا کائنات وہاں موجود بھی تھے کہ جب نبی نے قلم مانگا، کاغذ مانگا. لیکن اگر علی ابن ابی طالب کاغذ اور قلم دے دیتے تو جو اس پہ لکھا ہوا ہوتا تو کہا جاتا کہ اپنے حق میں لکھوا لیا. اور پھر اس سے ہٹ کر ایک سوال یہ ہے کہ مانگا تھا نبی نے کاغذ و قلم تو جس کے پاس تھا وہ دیتا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے؟ وہ جو عمر کو گھر سے نکال دینا حدیث کرتاس میں، تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھوایا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک منٹ بھائی، میں وہ دکھا دوں آپ کو. وہ کتاب سلیم میں لکھا ہے، یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی ہے، جلد نمبر 2، یہاں پہ حدیث نمبر 27 ہے، صفحہ نمبر 794 میں یہاں پہ حدیث کرتاس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث نمبر 11 میں صفحہ نمبر ہے 698 میں وہاں پہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا ہے. جب ان کو گھر سے نکال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم کاغذ منگوایا اور مجھ پہ انہوں نے لکھا دی کہ میں کیا لکھ دوں. تو اس میں انہوں نے لکھا دیا کہ 3 لوگوں کو رسول نے شاہد بنا دیا، سلمان، ابو ذر اور مقداد میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ائمہ کا نام وہاں پہ لکھا دیا اور حکم دیا کہ قیامت تک ان کی اطاعت کرنی ہے، قیامت تک. یہی 12 امام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. فسمانی اولہم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلا امام کے طور پہ میرا نام لکھا دیا، پہلے امام کے طور پہ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میرے بعد ثم ابن ہذا، میرا یہ بیٹا. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ امام حسن علیہ السلام پہ رکھا، پھر حسین علیہ السلام، ان کے بعد حسین علیہ، ثم 9 من ولد ابن ہذا، اور پھر 9 امام آئیں گے امام حسین علیہ السلام کے نسل سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. یہ اس پہ بھی تھوڑا، ہاں جی بالکل. میرا تو خیال ہے کہ اگر کرتاس کے موقع پہ کاغذ قلم آ جاتا، شانے کی ہڈی کاغذ نہ کہ یہ کہہ کاغذ زمانے جو ہوندے ہی نہیں سی، تو حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے تھے، حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، بادشاہ تو آئے نہیں تھے، وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے، وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، تو آؤ ہم ان سے خلافت کے لیے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں اس امر خلافت میں شریک نہیں کرے گی. ان کو پتہ تھا، ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا. جا کے پوچھ لیتے نا تو حضور نے کہا تھا نہ، پھر کیونکہ نبی علیہ السلام ملک نہیں تھے نا. باقی اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ بھی چن لیا جاتا تو وہ ہر طرح سے ڈیزرونگ تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، چن لیا جاتا. ٹھیک ہے، نہیں چنا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں.
باقی یہ کہ بالفرض ایسا ہوا ہو تو حضرت عمر کے اس فعل کی توجیہ یہ ہے کہ حضور پر بھی جو طبعی کیفیات ہیں وہ وارد ہوتی تھی. آخر جب آپ کے جسم مبارک سے خون بہت بہہ گیا تو آپ پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی تھی. بے ہوشی طاری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اور بخاری شریف کی روایات سے ثابت ہے کہ حضور پر جادو کا اثر بھی ہو گیا تھا. اس پہلو سے اگر عالم نزع کے وقت آپ کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی جس کے بارے میں حضرت عمر نے یہ رائے قائم کی تو اس میں کوئی کفر نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. پھر یہ کہ باقی سب نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، یہ تو گویا کہ اجماع ہو گیا، ورنہ تو اسی وقت پٹمول ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ ایسے تو نہیں تھے کہ اس قسم کے معاملات کے اندر اگر وہ بات معقول نہ سمجھتے تو وہ اس وقت حضرت عمر سے نہ لڑتے. لیکن یہ کہ یہ بات تسلیم کر لی گئی. واقعہ قرطاس بیان کر کے حضرت عمر پر نعوذ باللہ ہاتھ صاف کرنے کی ناکام کوششیں کی جاتی ہیں. واقعہ قرطاس کیا ہے، اس کے اسباب و علل کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں، ذرا پہلے یہ سنیے پھر اس کے بعد اس کا حل سنیے. صحیح بخاری میں 6 جگہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ المتوفى 256 ہجری اس حدیث پاک کو لائے ہیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جمعرات کے دن، ایک روایت میں بدھ کے دن، حضور کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے. جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، 5 دن پہلے صحابہ کرام جمع ہے. اللہ کے رسول فرماتے لاؤ کاغذ قلم، لاؤ قلم دوات، جو اس زمانے کا تھا، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جو نائے ہیں وہ دوڑے ہیں قلم دوات کی طرف. عمر فاروق نے روک دیا، کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس تو آپ کی دی ہوئی اللہ کی کتاب کافی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا. یہ مجلس برخاست ہو گئی ہے. یاروں نے حاشیہ چڑھایا، ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت بلا فصل علی لکھنا چاہ رہے تھے، عمر درمیان میں رکاوٹ پڑ گئے، رکاوٹ ڈال دی انہوں نے. رسول اللہ نے نہیں لکھ دیا، حضور کی نافرمانی کی ہے. یہ چند جملے کہہ کر حضرت عمر کی شان گھٹانے کی ناکام کوشش کرنے والوں، سنو، بات کرنا تو پوری کرنا سیکھو. میں کہتا ہوں جی ہاں، رسول اللہ نے قلم دوات مانگا تھا، عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو ٹھیک فرمایا تھا. کیوں؟ رسول اللہ کے اوپر عمر فاروق نے ایمان لایا ہے، 23 سال رسول اللہ کی کلاس اٹینڈ کی ہے، قرآن رسول اللہ سے سمجھا، حدیث رسول اللہ سے سمجھی. عمر مزاج شناس پیغمبر ہے، رسول اللہ کی فیلنگز جانتا ہے، احساس جانتا ہے، مزاج جانتا ہے، انداز جانتا ہے، اطوار جانتا ہے، عادات جانتا ہے. عمر کو پتا تھا حضور ہمارا امتحان لے رہے ہیں، کیونکہ حضور پاک پر اب سے 85 دن پہلے یہ آیت اتر چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگو، قرآن تم پر مکمل، دین تم پر مکمل، نعمت خداوندی تم پر مکمل ہو چکی ہے. اب دائی چیز کی ضرورت نہیں ہے. حضور دین پڑھا چکے، قرآن دے چکے، شریعت سمجھا چکے، حدیث واضح کر چکے. اب حضور دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے اتمام کے بعد، شریعت کے اکمال کے بعد، مذہب کے مکمل ہونے کے بعد کیا ان کو کسی نئی چیز کی ضرورت ہے؟ حضور نے امتحان لیا، عمر امتحان میں پاس ہوئے ہیں. عرض کرنے لگے آپ پہ تو آیت اتری، دین مکمل آپ نے فرما دیا، مذہب مکمل آپ نے پڑھا دیا، اسلام مکمل، اب امتحان کیا؟ نئی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے وہی قرآن کافی ہے. روایتوں سے اتنی دلچسپی مسلمانوں کو کیوں ہے؟ واقعات تھے، ہو گئے. میں نے توجہ دلائی اس معاملے میں کہ جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ جس وقت نقل ہوتی ہیں تو ان کو دیکھنے والے نقل کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کتنی بات دیکھی، کیا پس منظر تھا، کس لب و لہجے میں کہی گئی،
ابھی کل پرسوں کی بات ہے، کسی معاملے میں میں ایک صاحب کی بات سن رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جملہ میں نے جب بولا ہے تو میں مسکرا رہا تھا، لیکن میں آپ کو مسکراہٹ دکھا نہیں سکتا ٹیلی فون پر۔ تو بعض اوقات الفاظ، اس وقت آپ کا لب و لہجہ کیا تھا، آپ تفنن طبع کی بات کر رہے تھے، اس میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کی بنیاد پر عقائد قائم کرنا، ان کی بنیاد پر دوسروں پر طعن و تشنیع کرنا، ان کی بنیاد پر مقدمات کے طریقے کے مطابق فیصلے دینا، میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک ہمارے دین کے معاملے میں دو چیزیں حجت ہیں، قرآن اور سنت، وہ سب اجماع و تواتر سے منتقل ہوئے ہیں، ان میں کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ یہ تاریخ ہے، تو تاریخی واقعات کو دیکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے تو کبھی ادنا درجے میں کوئی سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوا، بچپن سے پیدا نہیں ہوا۔ یعنی ہمارے بزرگ ہوں، دوسرے لوگ ہوں، بعض اوقات تردد کر کے اس طرح کی بات کہتے ہیں، ہم بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ ابا جان نہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، انشاءاللہ سب معاملات ٹھیک ہوں گے۔ تو ایسی ہی صورت کوئی پیدا اگر ہوئی ہوگی کہ حضور نے کہا ہوگا کہ مجھے ذرا کاغذ دو، میں ایک چیز لکھ دوں، تو اگر کسی دین کے عارف نے اس موقع پر یہ کہا کہ اطمینان رکھیے، یعنی آپ غالباً اپنی بیماری یا تکلیف کی اس کیفیت میں یہ محسوس فرما رہے ہیں، آپ مطمئن رہیے۔ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ واقعہ جب پیش آیا، جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ فی الواقع کس طرح پیش آیا، لیکن جیسے بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد حضور 3-4 دن باقاعدہ حیات رہے، سب معاملات ہوتے رہے، تو اگر آپ چاہتے تو جو چاہتے لکھوا دیتے۔ اور پھر یہ کہ لکھوانا کیا تھا، یعنی قرآن کا حرف حرف لکھوا دیا گیا، سنت جاری کر دی گئی، اور قرآن میں یہ قاعدہ بھی ثبت ہو گیا کہ میرے بعد امرہم شورا بینہم کے طریقے پر سب فیصلے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔ چیزوں کو اگر آپ جس طرح کے وہ ہوتی ہیں اور عام زندگی میں ہوتی ہیں اس طرح لے لیں تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ دماغ میں پہلے سے ایک فلسفہ پیدا کر لیں گے تو پھر کسی بھی چیز کو کوئی بھی معنی پہنائے جا سکتے ہیں۔ تو میں چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی البیت رجال، لوگ موجود تھے آقا علیہ السلام کے وصال سے قبل مقام پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلمو اکتب لکم کتابا لا تدلوا بعدہ، وہی منگوایا کہ میں کچھ لکھ دوں۔ فقال بعضهم، ان میں سے بعضوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع، آقا علیہ السلام کی تکلیف کی شدت ہے۔ اب یہ حدیث واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ کسی ایک نے نہیں، اس چیز کا ادراک اور احساس کئی لوگوں نے کیا، اور کئیوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرما تو دیا مگر آپ شدت کی تکلیف میں ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، کوئی چیز لکھوانے بیٹھ جائیں گے تو تکلیف کی مرض کی شدت ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، طبع نازک پہ بوجھ ہوگا۔ قال بعضهم قد غلبہ الوجع، اب وہ بات جو سیدنا فاروق اعظم کی طرف، اتنی بات جس میں ہذیان کا تو ذکر ہی نہیں، جو منسوب تھی حدیث کی، اس روایت نے کہہ دیا کہ وہ سیدنا فاروق اعظم، ان کا ذکر نہیں ہے اس روایت میں، جو باقی موجود تھے ان میں سے بعضوں نے کہا کہ تکلیف کی شدت ہے، آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دی جائے۔ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا، اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، اس سے فیصلے کر لینا، آقا علیہ السلام کو اس حال میں تکلیف نہ دی جائے۔ اب عقدہ کھول رہے ہیں کہ اختلاف کس نے کیا، نزاع کس نے کیا، آوازیں کس کی بلند ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے کس نے اٹھا کے بھیج دیا۔ اب یہ وہی حدیث ہے، فرمایا حدیث میں فاختلف اہل البیت، جو افراد اہل بیت کے تھے بیٹھے ہوئے، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ شیعہ اہل سنت کی کتابوں سے بھی روایتیں پیش کرتے ہیں نا، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ تو عمار کو قتل کرنے والی باغی جماعت حضرت بکر کے دور میں تو نہیں آنی تھی نا، جس دور میں آنی تھی اسی دور میں حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا نا۔ اور پھر جو مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے کہ تم میں ایک ایسا شخص ہے جو کافروں کے، مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا جس طرح میں نے کافروں کے خلاف کیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں، فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے، اور مولا علی تھے۔ لوگوں نے جا کے مولا علی کو کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، تو آپ مسکرا پڑے، صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو یہ بات پہلے ہی پتہ ہے۔ تو مولا علی کو جب یہ پتا تھا کہ میں نے
مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے تو مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں تو آنی تھی جا کے چوتھے خلیفہ کے موقع پر. پہلے 2 خلیفہ 3 خلیفہ میں تو رومن اور پرشین امپائر کے خلاف آنی تھی نا. تو جب ان کا موقع آنا تھا اسی وقت انہوں نے خلیفہ بننا تھا لاجیکلی.